کل میں ایسے ہی ویڈیو سکرول کر رہی تھی تو اچانک ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی جس میں ایک شخص کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور اندر سے قبر کے اندر سے نعوذ باللہ استغفر اللہ گدھے کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ایک منٹ کے لیے میرا دل بالکل دہل سا گیا صرف یہ سوچ کر کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سوچیں ہماری قبر کی پہلی رات ہے اور منکر نکیر ہم سے سوالات کرنے آ گئے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ استغفر اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور استغفر اللہ پڑھنے سے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے کہ ہم سب کی زندگی بدل جائے، مطلب ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی کیونکہ میری بہت ساری پیاری بہنوں نے مجھ سے یہ کوسچن کیا ہے کہ آپی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکی ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارا خود کا گھر ہو، ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری ساری حاجتیں پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے۔ تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہا ہے، میرے چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ میرے سمیت تمام اسلامک چینلز کو آپ لوگ لازمی سپورٹ کیا کریں، لازمی کمنٹ کیا کریں، لازمی لائک کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دین اسلام جو ہے وہ پہلے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہم لوگ ایسی نہ جانے کتنی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جو ولگر قسم کی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو شاید یاد ہی نہیں کہ کل کو قبر میں انہوں نے جانا ہے، اور جن پیسوں کی خاطر یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں کیا وہ پیسہ قبر کی تنہائی میں ان کو بچا لے گا؟ تو بہتر یہ ہے اسلام کے پھیلانے والوں کی مدد کریں۔ میں نے آپ سب سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری یہ عادت ہے، جتنے بھی 1000 سے کم سبسکرائبر والے چینل ہیں میں ان کو لازمی سپورٹ کرتی ہوں۔ نہ جانے کل قیامت کے دن انسان جب چھوٹی چھوٹی نیکی کو ترسے گا، انسان اتنا بے بس ہوگا تو یہ چھوٹا سا ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بخشوانے کا ذریعہ ہو، اور کیا پتہ کوئی بہن اتنی مجبور ہو کر یوٹیوب پر کام کری ہو، کسی کا کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، اور اس کی کمائی کا ذریعہ ہی یہی ہو، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چلیں آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ استغفر اللہ کتنی مرتبہ پڑھا جائے کہ زندگی بدل جائے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ استغفر اللہ ہم کیوں پڑھنا اتنا زیادہ ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھیں؟ کیوں ضروری ہے اتنا؟ دیکھیں ہم استغفر اللہ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حاجتیں منوانی ہیں، یا پھر اپنی ضرورتیں پوری کروانی ہیں، یا پھر اپنی خواہشات پوری کروانی ہیں۔ ویسے تو ایسا سوچنا بھی بالکل غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز چاہیے اور ہر چیز اللہ پاک سے ہی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے، ہمارا دماغ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی استغفر اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو استغفار کس طرح سے دعا قبول کرتا ہے؟ آج بہت غور سے سننے والی یہ بات ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ دن میں 10,000 مرتبہ بھی استغفار پڑھ رہے ہیں، 20,000 مرتبہ، 30,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی زندگی بدل رہی ہے، ان کی زندگی میں معجزات ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہر وقت ان کی زبان پر استغفر اللہ جاری ہے۔ استغفر اللہ اللہ کو مسلسل یاد کرنے کا نام ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ پاک ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر۔ تو استغفر اللہ بیسیکلی یہی ہے کہ شرمندہ ہو کر اللہ کے آگے جھک جانا۔ جن لوگوں کو آج کامیابی ملی ہے نا، وہ ان کے دن رات استغفر اللہ میں گزر رہے ہیں، وہ اتنے مگن ہیں کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے ایک منٹ غافل نہیں۔ اور اگر آپ کو زندگی میں آسانیاں چاہیے،
تو استغفار کی اس طرح سے برکت ہے کہ اگر آپ بھی کوئی غلط کام کرنے لگو گے، غلط کرنے کا ارادہ کرو گے، کچھ غلط بولنے کا ارادہ کرو گے تو آپ کی زبان وہی رک جائے گی۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے کہ وہ آپ کو برائیوں سے بچا لیتی ہے، آپ کو برے خیالات سے بچا لیتی ہے۔ جب ہر ٹائم اللہ کی یاد استغفر اللہ زبان پر ہے تو استغفر اللہ آپ کی زندگی سے گناہوں کو ختم کرے گا۔ ہم دیکھیں اتنے گنہگار ہیں، جانے انجانے میں ہم سے گناہ کافی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور ساتھ ہی اگر ہم استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو استغفر اللہ کی فضیلت سے معاف کر دے گا، کیونکہ رب کریم کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ دیکھیں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو جو اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا نہ جانتا ہے، تو ان گناہوں کو جب سوچتے ہوئے آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس گناہ سے نکال دیتے ہیں، اور آپ ڈرتے ہو کہ دوبارہ کہیں وہ گناہ آپ سے نہ ہو جائے۔ اس طرح سے استغفر اللہ پڑھنے والے کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے، آپ کی زبان میں ہر ٹائم جب استغفر اللہ ہوگا، آپ اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دو گے، جس نفس کو شیطان بہکانے میں لگا رہتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہوگا، اور اس طرح سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ استغفار کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور جب زندگی سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، پھر ہمارے گلے شکوے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہی استغفر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب ترین کر لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ دن میں استغفر اللہ پڑھنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم نے مسلمان ہونے کا فرض ادا کیا۔ ہمارے نبی تو راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے روتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو ہم انسان، ہم مسلمان آج کل کر ہی کیا رہے ہیں؟ آپ یقین کریں میرا یہ چینل بنانے کا یہ مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کا پیغام جو ہے ہر مسلمان تک پہنچے۔ ہم انسان بہت زیادہ گنہگار ہیں، اور یہ چینل بنانے کا ارادہ میرے مائنڈ میں کس طرح سے آیا، کس طرح میں استغفار کی سیریز پر ہی بار بار ویڈیوز بنا رہی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے ویڈیو سکرول کرتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھی جو بہت زیادہ ولگر قسم کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس پر ملینز کے اندر لائک سے ویوز تھے، اور نہ جانے لوگوں نے کتنا اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا۔ تو ہم یہ مسلمان ہیں، یہ تو عمل ہی یہود اور کفارہ کے ہیں جو ہمارے اگینسٹ ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں۔ قرآن پاک نے ان کو ہمارا کھلا دشمن قرار دیا ہے، وہ ہماری نسل کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ساتھ میں ہی کچھ مسلمان بھی اس طرح کا کنٹینٹ پھیلا کر ہماری جو نسل ہے اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج کل ماں باپ بھی تھوڑا سا دھیان نہیں کرتے کہ دیکھیں ہم اپنے بچے کو موبائل نہ دیں، موبائل پہ بچہ گیمز اور کارٹون دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، کیونکہ 8-9 سال کا بچہ جو ہے وہ کافی سمجھدار ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری نسل کو یہود اور کفار جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میرے مائنڈ میں یہ کلک آیا، اس طرح سے آیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے سوچا وہ اپنی کچھ مسلمان اور یہود کفارہ اگر اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ رہے تو ہم مسلمان اللہ کا پیغام پہنچانے سے کیوں رکے۔ دیکھیں میں چھوٹی سی ہوتی تھی نا، اس طرح میری امی نے مجھے ایک بات سنائی کہ ایک آدمی تھا، وہ کسی دکاندار کو نا جا کر سلام کرتا تھا، تو دکاندار کے ساتھ کچھ اس کی انبن تھی، تو دکاندار اسے آگے سے نا گالیاں دیتا تھا۔ تو اس طرح سے کافی دن ایسا عمل چلتا رہا، تو آگے سے کچھ لوگوں نے پوچھا یار وہ تمہیں اتنی گالیاں دیتا ہے، تم آگے سے پھر بھی سلام کرتے رہتے ہو، کیا تمہاری کوئی عزت نہیں ہے؟ اس نے کہا اگر وہ اپنا برا عمل نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنا اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو میں کیوں چھوڑوں؟ یہ بات مجھے میری امی نے بتائی۔ ماں باپ کی کچھ باتیں دل میں یاد بن کر رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، نہ جانے میں کہاں سے کہاں نکل پڑتی ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، میرا یہی مقصد ہے کہ سب مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بن جائے۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ استغفر اللہ
कितनी दिन में कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए कि ज़िंदगी बदल जाए। बेशक अस्तगफिरुल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलने पर कादिर है। अस्तगफिरुल्लाह बेसिकली अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खटखटाने का नाम है, और जब मुसलसल दस्तक दो ना तो दरवाज़ा खुल ही जाता है। ये बात आप जहन नशीन कर लें। आप दिन में अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो खुला पढ़ने का इजाज़त है, जितना मर्ज़ी दिल चाहे पढ़े, चलते फिरते उठते बैठते पढ़े, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, वो बात है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इस बात को समझें। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें। कम अज़ कम 1000 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। सुबह फजर के टाइम पढ़ें, ज़ोहर के टाइम पढ़ें, असर मगरिब इशा, इस तरह से 500 तो आपका कंप्लीट हो गया। और 500 रात को सोने से पहले पढ़ लें। ये कोई पाबंदी नहीं है कि एक ही दफ़ा में 1000 पढ़ना है और कंप्लीट हो जाए, नहीं। आप जितना मर्ज़ी, जितना दिल चाहे आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी हाजात तलब करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाए जो हमारे हक़ में बेहतर हों। बाज़ औक़ात हम वो चीज़ मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसलिए जब भी कोई चीज़ मांगे उसमें हमेशा खैर मांगे कि या अल्लाह पाक इसमें हमारे लिए खैर रख, या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे। हम इंसान हैं, गुनहगार हैं। आज की मेरी ये वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो गया होगा। देखिए, हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो या तो हम अपनी दुनियावी लालचों के लिए पढ़ रहे होते हैं या जहन्नुम से आज़ादी के लिए। हम में से कितने लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज पढ़ती हैं। हम इंसान बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह ताला से मुलाकात के शौक़ में तो हम नमाज पढ़ते ही नहीं। तो इसलिए आप लोग ये सोचें कि आज हम छिपकली या कॉकरोच वगैरह से डर जाते हैं तो कल कब्र में कितने बड़े अजाब हम पर नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुसल्लत हो सकते हैं। इसलिए इन सब से बचने का एक ही हल है, अस्तगफिरुल्लाह को नहीं छोड़ना। अस्तगफिरुल्लाह आपको बुलंदियों के मुकाम तक ले जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह